حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جب حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے گئے تو حضرت مریم علیہ السلام پہلے تو ڈر گئیں، پھر پوچھا تم کون ہو؟ ملک الموت نے فرمایا میں اسرائیل فرشتہ ہوں اور آپ کا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بی بی مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا عیسیٰ ابھی گھر پر موجود نہیں ہے، مجھے مہلت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہب بن حنبہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ رب العالمین کی گریہ و زاری سے عبادت میں صرف کر دیتے، درختوں کے پتے، پھل اور بارش کا پانی استعمال کیا کرتے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں تھے۔ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندی حضرت مریم علیہ السلام، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئی۔ حضرت مریم علیہ السلام کانپنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں ہوش و حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ لینے دے، میں اسے کچھ نصیحتیں کر لوں، پھر تم میری روح قبض کر لینا۔ اس پر ملک الموت نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی تاخیر کرنے کا حکم نہیں ملا، میں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ کی روح قبض کرنے کا حکم فرمایا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی اگر میرے رب کی یہی رضا ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو واپسی پر تاخیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس لوٹے تو دیکھا والدہ محترمہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے۔ والدہ جب نہ اٹھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے۔ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ والدہ کے بالکل پاس گئے اور عرض کی میری والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے، یہ وقت تو آپ کی گریہ وزاری کا ہے، کیا آج اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی؟ آپ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں مزید جگانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کچھ کھایا نہ پیا۔ آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام اٹھے، ماں اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے مبارک چہرے پر اپنا مبارک چہرہ رکھ کر بولا اماں جی رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہے، ابھی اٹھ جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا یا اللہ آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی اے عیسیٰ اپنی ماں کے چہرے سے
منہ کو ہٹاؤ، آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر کرنا ہوگا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غم گسار کون ہوگا، میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے روح اللہ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا انیس چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل نکلے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، میری والدہ سفر کے دوران وصال کر گئی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ بنی اسرائیل کی قوم نے عرض کی، اے عیسیٰ علیہ السلام، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ رہتے ہیں، ہمارے آبا و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑی کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے خوف آتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان 2 نوجوانوں سے بھی یہی درخواست کی، میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہے، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک نوجوان نے کہا، میں حضرت میکائیل اور دوسرا اسرائیل ہیں، یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کو کھودا، پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفن کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہ تھی، اے میرے اللہ، مجھے اجازت دے میں اپنی دفن شدہ ماں سے کچھ باتیں کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے اس کو تیرے ساتھ بات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی قبر کے پاس آ کر پکارنے لگے، السلام علیکم ماں جی۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں جی، تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ اماں جان، اب رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت زیادہ خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی زیادہ خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی، اور ملک الموت کو ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی موت کی سختی سے بچنے کے لیے نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔